فیصل آباد سمیت پنجاب میں ڈرون پولیسنگ، نیا سیکیورٹی اور آرمز ریگولیشن سسٹم متعارف۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت امن و امان سے متعلق لگاتار چوتھا غیر معمولی اجلاس۔ پنجاب کو اسلحے سے پاک کرنے کے لیے اہم ترین فیصلے۔ حکومت کا صوبے بھر میں موجود 10 لاکھ لائسنس یافتہ اسلحے کی ازسر نو جانچ پڑتال اور سخت اسکروٹنی کا فیصلہ۔ پنجاب ریونیو اتھارٹی نے شہریوں کا بڑا مطالبہ منظور کر دیا۔ کمرشل جائیدادوں پر عائد 16% ٹیکس ختم۔ پی آر اے نے کمرشل جائیدادوں کے کرایوں سے حاصل ہونے والی آمدن پر 16% سیلز ٹیکس عائد کیا تھا، تاہم شہریوں کی جانب سے کرایہ داری پر ٹیکس کی مخالفت کی گئی تھی۔ پاکستان کی ٹیکسٹائل انڈسٹری ملک کی معیشت کو سہارا دینے لگی۔ مجموعی برآمدات میں شعبہ نیٹ ویئر پھر سے سر فہرست۔ جولائی تا سپتمبر کی سہ ماہی رپورٹ کے مطابق نیٹ ویئر، ریڈی میڈ گارمنٹ، پیٹ ویئر اور ٹاولز کی برآمدات میں گزشتہ سال کی نسبت بہتری آئی۔ مجموعی ٹیکسٹائل برآمدات 3 ماہ کے دوران 5.63% ریکارڈ کی گئی۔ فیصل آباد ڈویژن میں دھوئیں کے بادل۔ پی ڈی ایم اے نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ نومبر سے دسمبر تک اسموگ الرٹ جاری۔ فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافے کا خدشہ۔ سرحدی شہر میں ایئر کوالٹی انڈیکس 168 پوائنٹ ریکارڈ کیا گیا۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں 162، جھنگ اور چنیوٹ میں فضائی آلودگی کی شرح 165 پوائنٹ ریکارڈ کی گئی۔ پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے سسٹم میں نئی اصلاحات نے مسائل بڑھا دیے۔ اسٹیمپ پیپر کے اجراء کے لیے شناختی کارڈ پر رجسٹرڈ سم نمبر کا ہونا لازمی قرار۔ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کے نام جائیداد کی رجسٹریشن مکمل بند۔ اوورسیز پاکستانیوں کو جائیداد کی خرید و فروخت میں مشکلات۔ حکومت پنجاب کی جانب سے کاروبار افراد کی سہولت کے لیے اہم قدم۔ اراضی کے استعمال پر تبدیلی، عمارات کے نقشے اور تعمیرات کے اجازت نامے گھر بیٹھے حاصل ہو سکیں گے۔ ڈپٹی کمشنر جنگ علی اکبر نے ضلع کونسل میں ای بس پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا نوجوانوں کے روزگار کے لیے انقلابی قدم۔ 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 19,000 ویٹرنری گریجویٹس اور پیراویٹس کے لیے انٹرنشپ پروگرام کا آغاز۔ مقصد نوجوان ویٹرنری گریجویٹس کو عملی تربیت کے مواقع فراہم کرنا ہے۔ فیصل آباد کے 5 حلقوں میں ضمنی الیکشن کے معاملات مرحلہ وار آگے بڑھنے لگے۔ کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کی خلاف اپیل کا وقت ختم۔ اپیل ٹریبیونل 31 اکتوبر تک اپیلوں کے فیصلے کرے گا۔ امیدواروں کی دستبرداری کی آخری تاریخ 3 نومبر مقرر۔ 4 نومبر کو انتخابی نشانات الاٹ ہوں گے۔ فیصل آباد ڈویژن میں ٹماٹر کے دام بدستور بے لگام۔ ٹماٹر 380 سے 550 روپے کلو تک فروخت۔ ادھر چنیوٹ ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس۔ ناقص کارکردگی والے پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کو وارننگ۔ ٹوبا ٹیکسنگ میں الیکٹرک بسوں کے اسٹاپ کی منظوری۔ ٹوبا سے کمالیہ روٹ پر 39 اسٹاپ منظور کر لیے گئے۔ گرین بس ٹوبا سے گوجرا روٹ پر 31 اسٹاپ پر کام جاری۔ سیکریٹری آر ٹی اے محسن ریاض کہتے ہیں کہ چارجنگ اسٹیشن کا کام تیزی سے جاری ہے۔ الیکٹرک بسیں نومبر کے آخر تک چلنے کا امکان ہے۔ جھنگ میں سیلاب کے اثرات برقرار۔ سیلابی پانی نے کھیتوں میں مستقل ٹیرے ڈال دیے۔ پانی میں ڈوبے کھیتوں میں تاحال فصلوں کی کاشت ممکن نہ ہو سکی۔ متاثرہ علاقوں میں سبز چارے کے حصول کا چیلنج درپیش تو خشک چارہ بھی نایاب ہو گیا۔ بورڈ آف ریونیو پنجاب نے جھنگ میں سیلاب سے مکمل متاثرہ 139 موضوعات میں زرعی انکم ٹیکس اور خریف 2025 کا عامیانہ معاف کر دیا۔ گھنٹہ گھر کے 8 بازاروں میں جدید بجلی سسٹم بچھانے کا منصوبہ۔ فیسکو نے جدید ترسیلی نظام کے لیے فائنل پلان تشکیل دے دیا۔ 10 روز میں منصوبے کے آغاز کی تیاری مکمل کرنے کا حکم۔ فیسکو نے منصوبے کے لیے 40 کروڑ روپے کا بجٹ جاری کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر شورکھوٹ شازیہ رحمان کا تبادلہ۔ اسسٹنٹ کمشنر گوجرا صدف اکبر کو شورکھوٹ تعینات کر دیا گیا۔
محمد ریاض اسسٹنٹ کمشنر کوجرا تعینات، اسسٹنٹ کمشنر بھونا سعد جمال کی جگہ شاہانہ اعظم تعینات، شازیہ رحمان سیکشن آفیسر INC کے فرائض انجام دیں گی۔ ڈپٹی کمشنر ٹوباٹیک سنگھ عمر عباس میلہ کا گورنمنٹ گرلز ایلیمنٹری اسکول چک نمبر 249 اور ہائی اسکول 149 کا معائنہ کیا۔ تعلیمی اور انتظامی امور، اساتذہ و طلبہ کی حاضری اور صفائی ستھرائی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ مریم نواز کلینک چک نمبر 239 اور 139 میں طبی سہولیات کا جائزہ لیا گیا۔ ستھرا پنجاب مہم کے فیصل آباد میں پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی مبینہ غفلت، کران روڈ پر واقع منی چڑیا گھر میں رنگ برنگے طوطوں کی چہچہٹ سے محروم ہو گئے۔ پنجرے کی خستہ حال چھت پھٹنے سے 123 سے زائد طوطے اڑ گئے، تاحال کسی کے خلاف انکوائری شروع ہوئی، نہ ایکشن لیا گیا۔ فیصل آباد کی مختلف اسکیموں میں تجاوزات کی بھرمار، پیپلز کالونی ایکسٹینشن، غلام محمد آباد میں تجاوزات مافیا بے لگام، گوجرا کے اہم چوک چوراہوں پر بھی مافیا نے قبضہ کر لیا۔ ڈاک خانہ ملکوانہ اور گڈا خانہ چوک پر ریڑھی پان اور رکشہ مافیا قابض، شہری منڈی چوک میں سڑک کے درمیان میں پارکنگ بنا دی۔ یونیورسٹی اور جھنگ کے سیکیورٹی گارڈ 4 ماہ سے تنخواہوں سے محروم، تنخواہیں نہ ملنے پر سیکیورٹی گارڈز کا احتجاج، انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی، کہتے ہیں کہ گھر کے اخراجات پورے کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ محکمہ اینٹی کرپشن کی کارروائی، نائب تحصیلدار شورکوٹ کا ریڈر معطل، جونیئر کلرک ارشاد حسین کے خلاف FIR اور FI مقدمہ درج۔ ڈپٹی کمشنر علی اکبر نے ارشاد حسین کو معطلی کے دوران دفتر میں حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کر دی۔ سرکاری اسکولوں میں 5ویں اور 8ویں جماعت کے امتحانات محکمہ تعلیم کی ضلع سطح پر کنڈکٹ کرنے کی تیاری شروع۔ CEOز ایجوکیشن سے امتحانات کے شفاف انعقاد کے لیے تجاویز طلب کرنی۔ CEOز ایجوکیشن کو امتحانات، نگرانی، پیپر مارکنگ اور نتائج کی تیاری کا ٹاسک سونپ دیا گیا۔ پنجاب بوائز کالج فیصل آباد میں محفل حمد و نعت کا انعقاد، ریجنل ڈائریکٹر پروفیسر رفعت اقبال، اساتذہ اور طلبہ کی بڑی تعداد موجود۔ طلبہ نے بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت کے نذرانے پیش کیے۔ فیصل آباد میں مرکز اہل سنت جامع مسجد انوار محمدی میں شان سیدہ فاطمۃ الزہرا کانفرنس، ڈاکٹر محمد حمزہ مصطفی نے خصوصی خطاب میں کہا کہ محبت اہل بیت ایمان کا حصہ ہے۔ کانفرنس میں سید حسن مجتبیٰ ترمذی کی بھی شرکت۔ محکمہ تعلیم چنیوٹ کے زیر اہتمام سالانہ اسپورٹس پروگرام کے انعقاد کا فیصلہ، 27 اکتوبر سے 3 نومبر تک تحصیل لیول کے مقابلے ہوں گے۔ 3 سے 10 نومبر تک ضلعی سطح پر مختلف مقابلے کروائے جائیں گے۔ DO سیکنڈری ڈاکٹر مختار احمد فوکل پرسن مقرر۔ الفتح اسپورٹس کمپلیکس فیصل آباد میں کمشنر کپ چیس چیمپئن شپ کا انعقاد، مقابلوں میں خواتین سمیت 180 کھلاڑیوں کی شرکت۔ پلیئرز نے اپنی ذہانت اور مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے حریف کی بساط پلٹ دی۔ کھلاڑی کہتے ہیں کہ شطرنج کے مقابلوں کے انعقاد سے پاکستان میں بھی اس کھیل کو فروغ دیا جا سکتا ہے۔